المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب التخلی. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، آج کے اس دھارمک سبھا میں، دینی پروگرام میں، میں آپ لوگوں کو پاخانہ اور پیشاب کے کچھ مہتوپورن ادب بتلانا چاہتا ہوں. سمے کیول 10 سے 15 منٹ مجھے دیا گیا ہے. اسی دیے گئے سمے میں کچھ مہتوپورن باتیں اس وشے کے میں بتلانا چاہتا ہوں. پاخانہ پیشاب کے آداب میں سے ہمیں سب سے پہلے اس بات پر دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی ایسے استھان پر پاخانہ اور پیشاب نہیں کرنا چاہیے جو دوسرے لوگوں کے لیے دکھ کا کارن بنے، اور ایسی جگہوں پر پاخانہ پیشاب کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے جو ہمارے اوپر لعنت بھیجنے کا کارن بن جائے، کیونکہ انتم سندیشتا نے فرمایا ہے اجتنبوا الملاعن الثلاث البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والدل. 3 لعنت کے جگہوں سے بچو. نمبر 1، پنگھٹ پر پاخانہ پیشاب کرنے سے بچو. یعنی ندی ہے، تالاب ہے، یا کنواں ہے، یا نل ہے، یا کوئی بھی ایسا استھان جہاں لوگ آ کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں یا سویم آ کے پانی پیتے ہیں، ایسے مارگ میں پاخانہ پیشاب کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے پنگھٹ پر پاخانہ پیشاب کیا تو جو بھی آئے گا ہمارے اوپر لعنت اور ملامت کرے گا. دوسرا استھان عام مارگ سے، یعنی کوئی ایسا مارگ ہے جس سے لوگ آتے جاتے ہیں، چاہے گاڑی سے یا پیدل، تو عام مارگوں پر، راستوں پر پاخانہ پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے. کیونکہ جب ہم عام راستے پر، آنے جانے کے راستے پر ہم پاخانہ پیشاب کریں گے یا پاخانہ پیشاب پھینکیں گے تو لوگوں کو، گزرنے والوں کو، آنے جانے والوں کو اس سے دکھ ہوگا. اسی پرکار کوئی پیڑ جہاں لوگ آ کر کے سایہ پراپت کرتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، یا کوئی بھی چیز جس کے سائے میں لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں، آرام اٹھاتے ہیں، ایسے سائے میں بھی پاخانہ پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو پنگھٹ پر یا ایسے استھان پر جہاں لوگ لا کے اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں یا سویم پیتے ہیں، یا راستوں پر جس سے لوگ آتے جاتے ہیں، یا کسی ایسے سائے کے استھان پر جہاں لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں، سایہ پراپت کرتے ہیں، ایسے استھانوں میں پاخانہ پیشاب کرنے سے انتم سندیشتا نے منع فرمایا ہے. دوسری چیز، کوئی ایسا پانی جو ٹھہرا ہوا ہے، بہتا نہیں ہے، اس میں پاخانہ پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. کیونکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں جب کوئی پاخانہ پیشاب کرے گا تو خطرہ ہے وہ پانی ناپاک ہو جائے اور پھر نہانے یا وضو کرنے کے لائق نہ ہو جائے، یا گندگی لوگوں کے بدن پہ آ جائے. تو ٹھہرے ہوئے پانی پہ پاخانہ پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی پرکار اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ہمیں کہ ہم پاخانہ پیشاب کرتے سمے یا شوچالے میں جاتے سمے اپنے جیب میں، اپنے سنگ کوئی ایسا پیپر یا کاغذ رکھیں جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام ہو، اور یا قرآن وغیرہ ہو. تو ہم پاخانہ کرتے سمے
یا शौचालय में जाने, पाखाना में जाने से पहले इन चीजों को हमें अपने जेबों से निकाल देना चाहिए। यहाँ ये बात याद रहे कि अगर आदमी कोई ऐसी चीज जेब में रखे हुए है जिसमें अल्लाह का नाम है या आज, और अगर उसे बाहर निकाल के रख दे तो उड़ जाने का खतरा है, या कोई चोरी का खतरा है, या गायब होने का खतरा है, कोई सुरक्षित स्थान नहीं कि उठा करके वहां रख दे, तब ऐसी दिशा में मजबूरन आदमी जेब में रख सकता है। जैसे रियाल, सऊदी रियाल है, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह रखा है, अब उसमें कलमे तय्यबा है, अब अगर बाहर निकाल के रख देंगे तो कोई आके चुरा ले जाएगा, तब ऐसी दिशा में उसके रखने की इजाजत है। या कोई ऐसा भी पेपर जिसमें अल्लाह का नाम हो, कुरान की कोई आयत हो, अगर खो जाने का डर है, गायब हो जाने का डर है, रौंद जाने का डर है, तब ऐसी दिशा में हम उसको जेब में रख सकते हैं। चौथी बात इस विषय में यह याद रहे कि पाखाना पेशाब करते समय हमें अपना मुंह खाने काबा की ओर या हमें अपनी पीठ खाने काबा की ओर नहीं करना चाहिए। विशेष रूप में अगर हम मैदान में हों, मैदान में, खेत खलिहान वगैरह में हों, तो ऐसी दिशा में पाखाना करते समय या पेशाब करते समय ना अपना मुंह खाने काबा किबला की ओर रखना चाहिए और ना ही अपनी पीठ रखना चाहिए। लेकिन अगर बना हुआ हम्माम है तो कुछ उलमाए किराम ने इजाजत दी है किबला को आगे करने की और पीठ करने की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि एक हदीस से इस तरह का मसला साबित होता है। वैसे सबसे बेहतर यह है कि हर दिशा में, चाहे घर में, हम्माम में हो, शौचालय में हो, या सहरा बयाबान मैदान में हो, खाने काबा की ओर ना हम मुंह करें पेशाब करते समय और ना ही हम पीठ करें। इसी प्रकार मेरे भाइयों, ये कभी ना भूलेंगे कि जब भी शौचालय में आप प्रवेश करें पाखाना पेशाब के लिए, या किसी मैदान में आप बैठे पाखाना पेशाब करने के लिए, तो हमें कुछ दुआएं पढ़ लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो जब हम शौचालय में प्रवेश करें या पाखाना पेशाब के लिए कहीं भी बैठे तो हमें पढ़ लेना चाहिए अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल खुबुति वल खबाइथ। मैं प्रारंभ करता हूं अल्लाह के नाम से और मैं रक्षा चाहता हूं, पनाह मांगता हूं अल्लाह के जरिया खबीस शैतान और खबीस जिन्नात और जिन्नियों से। अगर हम, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गंदे स्थान होते हैं वहां शैतान वगैरह रहते हैं, अगर हम ये दुआ पढ़ लेंगे तो हम शैतान के हमले से सुरक्षित हो जाएंगे। तो जब भी हम मैदान हो या कोई अन्य स्थान हो, शौचालय हो, बना हुआ हम्माम हो, पाखाना हो, हम उसमें घुसने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ हमें पढ़ लेना चाहिए। और बाएं पैर को अंदर दाखिल करना चाहिए। अगर शौचालय है, हम पाखाना बना हुआ है, तो हमें बाएं पैर को अंदर दाखिल करना चाहिए, पहले दाहिने पैर को दाखिल नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जब हम पाखाना पेशाब से निकले तो दाहिने पैर को पहले निकालें, या और मैदान में अगर हैं तो शौचालय से निकलने के बाद या मैदान से अपनी जरूरत पूरी करने के बाद हमें पढ़ना चाहिए गुफरानका। क्या पढ़ना चाहिए? गुफरानका। इसी प्रकार मेरे भाइयों ये आवश्यक है, अनिवार्य तथा जरूरी है कि जब भी हमें पाखाना पेशाब की आवश्यकता हो तो हमें चाहिए अन्य लोगों से, दूसरे लोगों से इतनी दूर चले जाएं कि हम पर्दे में हो जाएं, हमारे जो है शर्म के स्थान को कोई देख ना सके। यानी यह लज्जित की बात है, लज्जा की बात है, हाँ। और हमें जाकर के ऐसे स्थान पर पाखाना पेशाब करना चाहिए जो लोगों से हमें छिपा सके, दूर जाकर के। इसी प्रकार अगर कोई आवश्यकता ना हो तो खड़े होकर पेशाब पाखाना नहीं करना चाहिए, बैठ ही कर पेशाब पाखाना करना चाहिए। लेकिन कोई मजबूरी है, आवश्यकता है, जरूरत पड़ गई, तब ऐसी दिशा में खड़े होकर के भी पाखाना पेशाब कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम ऐसे, अगर हमें आवश्यकता हो गई, जरूरत पड़ गई, मजबूरी कोई आ गई खड़े होकर पाखाना पेशाब करने की, तो हम
اس پرکار پاخانہ پیشاب کرے کہ گندگی ہمارے اوپر نہ آئے اور کوئی ہمیں دوسرا دیکھ نہ رہا ہو، ورنہ بنا ضرورت کے ہمیں پاخانہ پیشاب کرنے بنا ضرورت کے کھڑے ہو کر ہمیں پاخانہ پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کھڑے ہو کر بنا ضرورت بھی کھڑے ہو کر پاخانہ پیشاب کر لیا تو وہ پاپی نہیں ہوگا، ہاں اس نے اچتم اور سروتم کار کو چھوڑ دیا، افضل عمل کو اس نے چھوڑ دیا۔ اسی پرکار پاخانہ پیشاب کے مارگ کو یا استھان کو ہمیں داہنے ہاتھ سے نہیں صاف کرنا چاہیے، ہمیں بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، مجبوری کی حالت میں ہم داہنے ہاتھ سے صاف کر سکتے ہیں، ورنہ پاخانہ پیشاب کو داہنے ہاتھ سے صاف کرنے سے ہمیں انتم سندیشٹا نے منع فرمایا ہے۔ اسی پرکار میرے بھائیوں یہ انیوار ہے کہ اگر ہم پاخانہ کیے ہیں یا پیشاب کیے ہیں تو یا تو ہم اسے پانی سے دھل لیں یا پتھر اور ڈھیلے سے اسے صاف کر لیں۔ پانی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے تو کسی ایسی چیز سے صاف کر لیں گے جس سے صاف، جیسے کاغذ کی دستی ہے یا کوئی کپڑا ہے یا پتھر ہے یا ڈھیلا ہے یا سکھانے اور صاف کرنے والی چیز سے ہم صاف کر لیں گے۔ اور اگر ہم پتھر یا ڈھیلا یا مٹی پاخانہ پیشاب کو صاف کرنے کے لیے پریوگ کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یا تو 3 یا 5 یا 7 تاک ہم استعمال کریں، اور ہمیں ایسی چیزوں سے پاخانہ پیشاب نہیں صاف کرنا چاہیے جو کسی کی بھی جیوکا اور خوراک ہے، جیسے ہڈی ہے، گوبر ہے، اناج ہے کھانے کا، چاہے منش کا کھانا ہو یا کسی جن بھوت اور پریت کا کھانا ہو۔ تو انتم سندیشٹا نے ہمیں ہڈی سے پاخانہ پیشاب صاف کرنے سے منع کیا ہے، گوبر اور لیس سے پاخانہ پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ جناتوں اور شیطانوں کا خوراک ہے۔ ہم ان کے خوراک کو اس گندے کام میں پریوگ کریں گے تو وہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور کھانے پینے منشیوں کے کھانے پینے کے سامان سے کہ سوکھی روٹی لاؤ اسے صاف کر لیں، یہ سب بات غلط ہے میرے بھائیوں۔ اسی پرکار پاخانہ پیشاب کرتے سمے ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی انا رجلا مر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے پیشاب کر رہے تھے اور ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا تو اس نے سلام کیا تو اللہ کے رسول نے اس کے سلام کا جواب اس دشا میں پاخانہ پیشاب کرتے وقت نہیں دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے پاخانہ پیشاب کرتے وقت ہمیں ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ بہت آوشکتا ہو۔ لیکن اب وہ کہنا پڑتا ہے کہ خاص طور پہ دیہات وغیرہ میں جہاں جن کے گھروں میں پاخانہ شوچالے نہیں بنا ہوتا ہے، عورتیں جاتی ہیں باہر تو کئی کمیاں ہوتی ہیں، اور مردوں میں بھی یہ کمی ہے۔ ایک تو راستے پہ روڈ ہی پہ بیٹھ جائیں گے، لائٹ سے آنے والے سب کچھ دیکھیں یا گزرنے والا اس مارگ سے گزرنے والا دکھ محسوس کرے، اور آپس میں بات چیت بھی کرتے رہیں گے۔ اور میرے بھائیوں اس سے ادھک گڑبڑی دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ہندوستان وغیرہ میں دیکھیے جہاں بھی چاہتے کھول کر کے پیشاب کرنے لگتے ہیں، جیسے حیوان، پشو، گائے، بیل، بھینس کو کوئی لجا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، جہاں چاہاں بیٹھ گیا کھول کر کے، چاہے مہیلا ہو یا پروش ہو اور چاہے کوئی بھی ہو۔ لڑکوں کو دیکھیے طریقہ نہیں سکھایا جاتا، یہ سلیقہ نہیں سکھایا جاتا، جہاں بھی چاہتے کھول کر کے بیٹھ جاتے پاخانہ کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، پاخانہ اللہ کے رسول انتم سندیشٹا نے ہمیں سارا ادب سکھایا، یہاں تک کہ پاخانہ پیشاب کا بھی ادب اور سلیقہ سکھایا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ان چیزوں کا ہم دھیان رکھیں گے، اور آداب پر جو بھی پستکیں لکھی گئی ہے اسے ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ادھک گیان پراپت ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اسلام کے سارے ادب کو اپنانے کی توفیق دے، ہمیں ادب والا بنا، بدتمیز اور بے ادب نہ بنا۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔